یعنی یہ منع ہو گیا اور آپ ایک ٹائم بائی کر کے آپ آ گئے تھے، اس کے بعد کیا ہوا ذرا لوگوں کو بتائیے۔ دیکھیے میں اس میں تھوڑا سا اور پیچھے سے اس واقعے کو میں لینا چاہوں گا کہ آخر اس کا بنیادی سبب کیا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ایک تو اس کا روحانی سبب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت آپ کو خواب میں ہوئی۔ دوسرا جو اس کا ایک سیاسی پس منظر ہے، جس تناظر میں امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ مدینہ منورہ سے خروج کیا ہے اپنے تمام اہل بیت کے ساتھ، تو آپ دیکھیے کہ یزید نے جس طرح سے اپنے کفر اور اپنی گمراہی کا واضح طور پر اعلان کرنا شروع کر دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب امام علی مقام تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جبراً آپ علیہ السلام سے بیعت لیے جانے کا ارادہ ہو گیا ہے، تو اس وقت امام علیہ السلام کے سامنے صرف دو رستے ہیں، یا تو رخصت پر عمل کریں یا عزیمت پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اچھا، کئی صحابہ نے رخصت پر عمل رخصت پر عمل کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ امام علی مقام کے سامنے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ افضل الجہاد من قال کلمۃ الحق عند سلطان جائر، جو ظالم سلطان کے سامنے کھڑا ہو جائے، ڈٹ جائے اور حق کی پہچان بن جائے، اسے امام حسین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اب امام علی مقام ایمان کے نعوذ باللہ من ذالک آخری درجے پر نہیں تھے کہ وہ دل میں برا جانیں یا اپنی اس سے آگے بڑھ کر زبان سے منع کریں۔ آپ امام حسین ہیں، حضور علیہ السلام کا خون ہے، آپ نے آگے بڑھ کر اپنے دست مبارک سے اس گمراہی کو روکنے کا ارادہ کیا۔ ایک جملہ جنید بھائی آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ خلافت راشدہ کے بعد یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جب باقاعدہ اسلام اور ریاست کو جدا کرنے کے بعد یہاں پر ایک تفریق کی لکیر کھینچی جانے والی ہے۔ اور وہ سرکار علیہ السلام نے جو فرما دیا تھا، میں تو لفظ پریڈکشن کا استعمال نہیں کرتا معاذ اللہ، یہ پیشین گوئی، میرے سرکار یہ پیشین گوئی نجومی اور یہ جادوگر کیا کرتے ہیں، میرے سرکار تو حق فرماتے اور مثل ہتھیلی دیکھتے ہیں صاحب۔ جی سادی سی بات ہے، سرکار نے فرما دیا 30 برس تک رہے گی خلافت، جی ایسا ہی ہے نا، تو اس کے بعد جو ہے ملوکیت۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے خروج کرتے ہوئے اس دور کے جو سیاسی حالات ہیں یہ بتا دیا کہ اسلام میں مسجد اور ریاست، قرآن اور ریاست، اسلام اور ریاست، محمد الرسول اللہ اور ریاست میں تفریق نہیں کی جا سکتی۔ سبحان اللہ۔ اب امام علی مقام سے جب زبردستی کہا گیا کہ، اور مروان نے کہا کہ ارا ان تدعوہم الی البیعہ، میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ تم ان سب کو بیعت کی طرف دعوت دو، اور امام علی مقام کا جملے ہیں، دیکھیے دو جملے یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایک جملہ یہ ہے کہ لا اری الحیات مع الظالمین الا جرما، فرمایا کہ ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میں جرم خیال کرتا ہوں۔ یہ قیامت تک کے لیے آپ نے ایک اصول دے دیا ہے کہ جو کوئی ظالموں کے ساتھ، دیکھیے امام علی مقام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ یزید سے کہتے کہ نعوذ باللہ تو مجھے مکہ اور مدینہ کا گورنر بنا دو، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ظلم اور باطل اگر ہول ہو مکمل اور اس میں حق ایک پارٹ کے طور پر، ایک جز کے طور پر لگ جائے، تو وہ نعوذ باللہ من ذالک کل کو، اس باطل کو جواز فراہم کرتا ہے۔ امام علی مقام نے اس باطل ریاست کے تحت ایک جز کو حاصل کرنے کو ترجیح نہیں دی کہ ایک ریاست، ایک قصبہ، ایک صوبے کی گورنری مل جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو حرام اور ناجائز اور جرم تصور کرتا ہوں، اور فرمایا کہ ان مثلی لا یبایع سرا، فرمایا کہ میری جیسی ذات اقدس رکھنے والا کبھی بھی سرن کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جبرن یا تو بیعت کرنی ہے یا شہادت کا رستہ ہے، تو پھر آپ حضور علیہ السلام کے دربار مبارک میں حاضر ہو جائیں۔